ویلکم بیک۔ شہرنامے کا آغاز کرتے چلے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میاں چنوں میں 2 ہوا کی بیٹیاں غیرت کے نام پر قتل کر دی گئی ہیں۔ میاں چنوں میں 2 مختلف واقعات میں غیرت کے نام پر 2 خواتین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پہلا واقعہ تھانہ سٹی کے علاقے لیبر کالونی میں پیش آیا، جس میں 17 سالہ سدرہ کو غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، جبکہ دوسرا واقعہ تھانہ صدر کے نواحی گاؤں میں پیش آیا، جہاں پر ممتاز نامی ملزم نے 16 سالہ حلیمہ کو گلے میں پھندا ڈال کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دونوں واقعات میں ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ ڈی ایس پی سلیم نے کہا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جلد ملزمان قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ چنیوٹ میں روٹھی بیوی کے نہ ماننے پر شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا، واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ چنیوٹ تھانہ سٹی کے علاقے رائے چند میں میاں بیوی میں ناراضگی چل رہی تھی۔ نہ ماننے پر شوہر نے بیوی کو سر عام قتل کیا۔ پولیس کے مطابق قتل ہونے والی خاتون نجی اسکول میں ٹیچر تھی۔ قاتل ناصر نے اسکول کی چھٹی کے وقت اپنی بیوی شائستہ کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ پولیس نے واقعے کے خلاف مقتولہ کے بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال منتقل کر دیا۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب میں ادھار کی رقم واپس مانگنا دکاندار کو مہنگا پڑ گیا۔ رقم واپس نہ مل سکی مگر موت مل گئی۔ ننکانہ صاحب میں مقتول کرنل قذافی سے ملزم مقصود عالم نے 1,48,860 روپے ادھار لیے تھے، جس کا چیک ملزم نے اپنی بیوی کے نام کو مقتول کو دیا تھا۔ کرنل قذافی رقم کی واپسی کے لیے مقصود عالم کے گھر گیا تو ملزم رقم دینے سے انکاری ہو گیا، جس پر مقتول نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ پیسے نہ دیے تو تمہاری بیوی پر مقدمہ درج کرواؤں گا، جس پر ملزم طیش میں آ گیا۔ پیسے واپس دینے کے بجائے تشدد شروع کر دیا۔ حالت غیر ہونے پر ملزمان فرار ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے موت کی تصدیق کر دی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی SHO تھانہ سٹی بھاری نفری کے ہمراہ پہنچ گئے۔ پولیس نے ملزم مقصود عالم سمیت 2 خواتین کے خلاف کرنل قذافی کے سالے کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ننکانہ سید ندیم عباس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میٹرو ون نیوز کی خبر پر ایکشن لے لیا گیا ہے۔ شکر گڑھ میں اسٹوڈنٹس کا احتجاج بالآخر رنگ لے آیا۔ شکر گڑھ گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول میں سیوریج کا گندا پانی داخل ہونے سے تدریسی نظام متاثر ہونے کا جو معاملہ میٹرو ون نیوز نے اٹھایا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر ضلع انتظامیہ نے فوری طور پر نوٹس لے کر شکر گڑھ تحصیل انتظامیہ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر گندا پانی نکال کر مٹی ڈال کر اسکول کی سطح کو بلند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ شکر گڑھ انتظامیہ کی جانب سے مٹی ڈالنے اور اسکول سے سیوریج کا پانی نکالنے کا عمل جاری ہے، اور ڈپٹی کمشنر ناروال سید حسن رضا نے شکر گڑھ محکمہ تعلیم اور اسسٹنٹ کمشنر سمیت انتظامیہ کے تمام افسران کو وہاں پر موجود رہنے کا حکم دیا۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے منشور پر پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ CO بلدیہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ پر اسٹور پر دکاندار کی جانب سے حملے کی CCTV فوٹیج میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ محمد یوسف بریار پر دوران چیکنگ دکاندار کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ CO اور دیگر ملازمین پر راڈز کے ساتھ ساتھ مکو گھوسوں کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف بلدیہ ملازمین پر CO پر حملہ ہونے اور اسسٹنٹ کمشنر سمیت پولیس کے رویے کے خلاف دوسرے روز بھی کام چھوڑ ہڑتال کیے بیٹھے ہیں۔ تاجر برادری نے بھی پرانا اڈا لاریہ سے
کچہری چوک تک CO بلدیہ محمد یوسف بریار کے رویے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ رشوت لیتا ہے، بلدیہ ملازمین بیجا دکانداروں کو تنگ کرتا ہے۔ اگر ڈپٹی کمشنر محمد ذوالقرنین اور DPO نے فوری طور پر معاملے پر غور نہ کیا تو صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے، جسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ DSP تاندلیہ والا مسعود نذر کی تھانہ مامو کانجن میں کھلی کچہری، سائلین کے مسائل سن کر ان کے حل کے لیے فوری احکامات جاری کیے۔ DSP مسعود نذیر نے سائلین کے مسائل سن کر ان کے حل کے لیے فوری احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ تھانہ مامو کانجن کے عملے کو ہدایت جاری کی ہے کہ سائلین کے مسائل سن کر میرٹ کی بنیاد پر فوری حل کیے جائیں۔ غفلت برتنے والے افسران کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ SHO ملک اسد اللہ کو تمام چکوک میں ٹھیکری پہرا لگوانے کے بھی احکامات جاری کیے۔ DSP مسعود نذیر کا کہنا تھا IG پنجاب پولیس کے احکامات پر تحصیل بھر کے تمام تھانوں میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے تاکہ عوام کے مسائل جلد سے جلد حل کیے جا سکیں۔ گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی نے لائن سٹاف کی جانوں کی حفاظت اور لائن سٹاف کو سیفٹی قوانین سے روشنائی کے لیے گیپکو کی مختلف ڈویژنز میں سیفٹی سیمینارز کا آغاز کر دیا ہے۔ سٹی ڈویژن 1 گجرانوالہ میں سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈائریکٹر سیفٹی ہیڈ کوارٹر گیپکو چودھری اکبر علی، SE سٹی شہباز سیکو، ایکسین ڈویژن 1 امجد انصاری، میاں عطا الرحمان، ریجنل وائس چیئرمین CBA یونین اور SDO صاحبان اور متعلقہ لائن سٹاف نے شرکت کی۔ اس موقع پر گیپکو افسران نے لائن سٹاف کو دوران کام سیفٹی ہدایت کو سختی سے مد نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر ریکوری انچارج گرجا کی سب ڈویژن مہر نذیر، لائن سپرنٹنڈنٹ گرجا کی گیٹ رانا طیب اور دیگر اسٹاف بھی موجود تھا۔ سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا۔ ملازمین کی بند تنخواہیں ملنا شروع ہو گئیں۔ امپلائیز یونین ورکرز یونین کا وزیر اعلیٰ سندھ وزیر بلدیات سے اظہار تشکر۔ سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے امپلائیز ورکرز یونین رہنماؤں کی تنخواہوں کی ادائیگی اور سندھ حکومت کی جانب سے 30 کروڑ گرانٹ کی منظوری پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کوٹری مرکزی چوک پر پریس کانفرنس کی گئی، جس میں امپلائیز ورکرز یونینز کے رہنما شبیر بھنگ، غلام شبیر بجاری اور مرتضی جمالی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں مالی بحران کے سبب 7 ماہ سے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی بند تھی۔ ملازمین 7 ماہ سے مسلسل احتجاج اور دھرنے اور بھوک ہڑتال پر مجبور تھے۔ ہماری کوششیں رنگ لے آئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لی اور تنخواہوں کی ادائیگی کا حکم دیا۔ 9 تعینات ڈائریکٹر جنرل اسحاق نے تنخواہیں جاری کرنا شروع کر دی ہیں۔ ملازمین کے گھروں کے ٹھنڈے چولہے جلنا شروع ہو گئے، جس پر وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر بلدیات سمیت دیگر افسران کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ سیالکوٹ میں چکن کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔ مسلسل اضافے سے شہریوں کے لیے مرغی کا گوشت خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ دکاندار نے سرکاری ریٹ لسٹوں کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا۔ چکن 660 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ مہنگائی سے ستائی عوام کی مشکلات میں اضافے نے متوسط طبقے کو بے حال کر دیا ہے۔ برائلر مرغی کا ریٹ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ سرکاری ریٹ 584 روپے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 650 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ چکن فروش اپنی من مرضی کی قیمتیں وصول کرنے لگے ہیں، جس سے شہریوں کی قوت خرید جواب دینے لگی ہے۔ شہری کہتے ہیں انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد نہیں کرواتی، جس کی وجہ سے دکاندار بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مال پیچھے سے ہی مہنگا ملنے کا ہم کیا کر سکتے ہیں، اور انہیں شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہے۔ اس سلسلے میں شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد کروایا جائے تاکہ روزمرہ اشیاء کی خریداری آسان ہو سکے۔
جھنگ میں شہریوں کی تفریح کے لیے بنایا گیا نواز شریف پارک عرصہ دراز سے عدم توجہی کا شکار ہے۔ شہریوں نے پارک کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈپٹی کمشنر جھنگ محمد عمیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے والد کے نام سے منسوب پارک اور روڈ کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب کے ضلع انتظامیہ جھنگ کی جانب سے اقدامات جاری ہیں۔ شہر کے وسط میں قائم پارک کے اندر اور اطراف میں میونسپل کمیٹی کی جانب سے گرینڈ صفائی آپریشن کیا گیا۔ جھنگ صدر سے سٹی کو جوڑنے والی اہم شاہراہ پر صفائی، تجاوزات کا خاتمہ اور کھجور کے خوبصورت درختوں کا اضافہ کر کے پارک کی رونقیں بحال کر دی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد عمیر کا کہنا ہے کہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول اور سیر و تفریح کے مواقع فراہم کرنے میں اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی خرم شہزاد بھٹی اور میونسپل کمیٹی جھنگ کی پوری ٹیم کو شاباشی دی۔ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ پاکستان سنی تحریک کشمور کے زیر اہتمام شاندار میلاد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کشمیر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں شاندار میلاد ریلی پاکستان سنی تحریک کی جانب سے گاؤں محمد عظیم جھجن بڈانی سے بخشہ پور تک نکالی گئی، جس میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر حافظ محمد حنیف مزاری، سید ظفر حسین شاہ، حافظ محمد علی اور حافظ عبد الجبار اور دیگر نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہم بڑے جوش و خروش اور جذبے اور مذہبی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ یہ دن تمام عیدوں سے بڑھ کر خوشی کا دن ہے۔ شورکوٹ میں 12 ربیع الاول کے جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جبکہ اس کی مزید تفصیلات بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ اسفندیار اور ڈی ایس پی کی سربراہی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کے حوالے سے امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں دعوت اسلامی کے تحت شورکوٹ شہر سے نکلنے والا مرکزی جلوس اور گھمن ماڑی سے شورکوٹ میں آنے والے منہاج القرآن کے جلوس اور لبیک یا رسول اللہ کا جلوس میلاد کے روٹس، اس کی سیکیورٹی انتظامات، صفائی ستھرائی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ میٹنگ میں دعوت اسلامی کی جانب سے ڈویژن ہیڈ فیصل آباد شعبہ ایف جی آر محمد سرور قادری، منہاج القرآن سے وسیم حیدر سیال، امن کمیٹی کے ممبر مفتی نصیر الدین حسنی نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی شورکوٹ نے کہا اس موقع پر کہ فل پروف انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ انجمن شہدائیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے پہلی ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک 12 روزہ محافل منعقد کی جاتی ہے، جس میں ملک کے نامور سنخا اور جیت علماء کرام نے شرکت کی۔ حیدرآباد سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف عمران خان۔ انجمن شہدائیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے سرکار کی آمد کا جشن شایانہ شان انداز میں منایا جاتا ہے۔ ہر سال انجمن کی جانب سے 12 روزہ محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں جو یہ محافل سجائی جاتی ہیں، یہاں پر ہم شریک ہوتے ہیں۔ لوگوں کا ولولہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ حضور کا میلاد بڑے پرجوش انداز سے مناتے ہیں سارے۔ یہ عید میلاد النبی عالم اسلام کی سب سے بڑی، سب سے پہلی عید ہے۔ اگر یہ
ईद ना होती तो कोई ईद ना होती, ईद उल फितर, ईद उल अदहा ना होती। हर साल की तरह इस साल भी अंजुमन शहदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से पहली रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक 12 रोज़ा महफिल का इनेकाद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये अंजुमन शहदाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम 12 रोज़ा जलसा भी जारी और सारी है। इसमें पूरे पाकिस्तान से जय्यद उलमा इकराम और नाख़ा तशरीफ लाते हैं। 12 रोज़ा महफिल में मुल्क के नामवर सनाख़ा और जय्यद उलमा इकराम तशरीफ लाते हैं और महफिल में शुरका के क़ुलूब को नूर से मुनव्वर फरमाते हैं। अंजुमन शहदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से 61वां 12 रोज़ा जश्न ईद मिलादुन नबी चायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ इमरान खान, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। रबीउल अव्वल के सिलसिले में डिवीज़नल अमन कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत RPO सज्जाद हसन खान, कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं DI खान से हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान नदीम। RPO डेरा गाजी खान डिवीज़न कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान और कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद की ज़ेर सदारत डिवीज़नल अमन कमेटी के इजलास में तमाम अज़ला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान, डिप्टी कमिश्नर्स, तमाम इदारों के डिवीज़नल सरबराहान समेत तमाम मुखातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले डिवीज़नल अमन कमेटी के जय्यद उलमा कराम और बैनुल मज़ाहिब आमहंगी कमेटी के अक़लियती अरकान की शिरकत। इजलास के दौरान 12 रबीउल अव्वल के हवाले से अमन व अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी इक़दाम समेत दीगर इंतज़ाम पर तबादला ख्याल किया गया। डिवीज़नल अमन कमेटी के तमाम उलमा कराम और मुख्तलिफ मुखातिब फ़िक्र के अकाबरीन ने 12 रबीउल अव्वल पर सिक्योरिटी और तमाम तर दीगर इंतज़ाम पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए जुलूस के टाइम टेबल और रूट्स की पाबंदी, लाउड स्पीकर की गलत इस्तेमाल से गुरेज, पहले से तयशुदा मुआहदों और जारी शुदा ज़ब्त अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद, अमन के हवाले से माहौल को कायम रखने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। रिपोर्ट शेख रमज़ान नदीम, ब्यूरो चीफ, मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। ASP मौज़ूर रहमान, SDPO ने असिस्टेंट कमिश्नर वहीद हसन गोंदल के हमरा ख़तीब नूरुल मसाजिद चीचावतनी मुफ्ती ज़हीरुद्दीन बाबर की दावत पर उलमा मुशाइक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सिक्योरिटी उमूर ज़ेर बहस आए। तमाम मकातब फ़िक्र की तरफ से बाहमी अमन और भाईचारे के साथ तमाम जुलूसों को मंज़िल मकसूद तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई गई। इस मौके पर ASP मौज़ूर रहमान ने अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने, जुलूसों और महफिल में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई। मुल्क भर की तरह घोटकी में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। शहर भर की मुख्तलिफ चौक चौराहों पर परचम नबवी, सब्ज़ गुंबद के नक्श और बैज समेत दीगर सामान की ख़रीदारी के लिए स्टॉल्स सजा दिए गए। इसी पर मज़ीद देखते हैं घोटकी से राना इकबाल की रिपोर्ट। बिल्कुल मुल्क भर की तरह घोटकी में भी सरकार दो जहां सरवर कौनैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में शहर भर की गलियों चौकों पर परचम नबवी, गुंबद खिज़रा के नक्श और बैजे समेत दीगर सामान की खरीदारी के लिए स्टॉल सजा दिए गए हैं। स्टॉलों पर आशिकान रसूल का खासा रश देखने को मिल रहा है। इसी पर आशिकान रसूल का अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहना था कि तो अल्लाह ताला के महबूब के आमद का ये सदका था, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। जिस तरह हम पिछले साल या हम जब से जमे हैं महबूब का मीलाद मनाते हैं और मनाते रहेंगे और इंशाअल्लाह इस साल भी बेहतरीन अंदाज में तैयारी है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों का सिलसिला जारी व सारी है। माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू है। ज़िला घोटकी के इस मदरसा अनवारुल इस्लाम गौसिया फरीदिया मस्जिद नूर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों का सिलसिला जारी है। बैनर्स की सूरत में, लाइटिंग की सूरत में पूरे शहर को सजाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह उश्शाकान रसूल भरपूर तरीके के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी के अंदर शिरकत भी फरमाएंगे और अपनी मोहब्बत का इजहार भी कराएंगे। मैं मेट्रो चैनल वालों की तरफ से तमाम मुसलमान भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जश्न ईद मिलादुन नबी की
اس نورانی محافل کے اندر اور جلوس عید میلاد النبی 12 ربیع الاول والے دن شرکت فرما کر اپنے کلمے پڑھنے کا حق ادا کیا۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن عید میلاد النبی کا میلاد جو ہے بھرپور طریقے سے ہی مناتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد دنیا سے جہالت کا اندھیرا ختم ہو گیا تھا، ہر طرف نور ہی نور برپا ہو گیا ہے۔ ہم جشن عید میلاد النبی ہر سال کی طرح اس سال بھی بھرپور طریقے سے ہی منائیں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کیمرہ رانا اقبال، میٹرو ون نیوز، گھوٹکی۔ ویلکم بیک۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ خانیوال میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر سیاسی قیادت، ضلع انتظامیہ، پولیس امن کمیٹی پرامن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے متحد و منظم ہو گئی ہے۔ ضلع امن کمیٹی اجلاس میں تمام اسٹیک ہولڈرز نے ضلع میں بھائی چارے کی فضا کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس رانا محمد سلیم حنیف، ڈی سی محمد علی بخاری نے امن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں ایم پی اے بیرسٹر اسامہ فضل، ڈی پی او اسماعیل کھاڑا کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اے سی خانیوال بھی اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء، سرکردہ شخصیات نے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری رانا سلیم حنیف کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں مثالی انتظامات کیے ہیں۔ سیاسی قیادت ضلع کو امن کا گہوارہ رکھنے کے لیے انتظامیہ کا ساتھ دے۔ اٹک ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی 6ٹی سالانہ جنرل میٹنگ اور حلف برداری کی تقریب مقامی ہال میں منعقد ہوئی۔ وزیر صنعت جموں کشمیر راجہ محمد صدیق نے 9 منتخب عہدیداران سے ان کے عہدوں کا حلف لیا۔ تقریب سے وزیر جموں و کشمیر راجہ محمد صدیق نے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اٹک ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی بانی حنا منصب خان کا چیئرپرسن سارک ویمن انٹرپرینیور کونسل منتخب ہونا پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ بیرون ملک کاروبار اور دیگر کاروباری سرگرمیوں کے لیے جانے والی خواتین کے لیے اٹک ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ممبرشپ ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ تقریب سے سابق رکن قومی اسمبلی محمد زین الہی بانی و صدر اٹک ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری حنا منصب خان، سابق صدر ایوان صنعت و تجارت اٹک طارق محمود اور دیگر نے خطاب کیا۔ 9 منتخب عہدیداران نے حلف اٹھا کر اپنی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ تقریب کے آخر میں موجودہ اور سابق عہدیداران میں شیلڈز اور اسناد تقسیم کی گئی۔ میرپور خاص ڈویژنل کمشنر فیصل احمد عقیلی نے ڈویژن بھر میں جاری انسداد پولیو مہم کی کارکردگی کا جائزہ لینے سے متعلق کمشنر آفس ہال میں اجلاس منعقد کیا۔ میرپور خاص اجلاس میں کمشنر فیصل احمد عقیلی کو بتایا گیا کہ ڈویژن بھر میں انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ سلسلہ جاری ہے، جس میں ڈویژن میرپور خاص کے اضلاع میرپور خاص، عمرکوٹ اور تھرپارکر کی 63 یونین کونسلز کے 5,47,853 پیدائش سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ڈویژن بھر میں 1686 موبائل ٹیم، 104 یو سی ٹی ایم اوز، 397 ایریا انچارجز اور 151 فکس ٹیم میں مقرر کی گئی ہے۔ اس موقع پر فیصل احمد عقیلی کا کہنا تھا کہ قومی فریضے کی انجام دہی کے سلسلے میں ڈویژن بھر کے مختلف پولیو مراکز کا معائنہ کر کے پولیو ٹیموں کے کام کا جائزہ لوں گا۔ اس مہم کے سلسلے میں حائل مسائل کو حل کیا جائے۔ ہماری کوشش ہے کہ کوئی بھی بچہ پولیو کے قطرے پینے سے محروم نہ رہ سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل اور صوبہ ایمرجنسی آپریشنل سینٹر کے کوارڈینیٹر نمائندوں کی یہاں موجودگی ہم سب کے حوصلہ افزائی کا ثبوت ہے۔ اجلاس میں محکمہ صحت، پی پی ایچ آئی اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی۔ شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی۔